بھارت میں کتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا گیا ہے یا نہیں، آپ اس کا خود فیصلہ کیجئے. ان یعنی لارجسٹ ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، سیکولر اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، اور خود ان کے اپنے لوگوں نے جب کوئی اس طرح کی بات کی، مثلا سن 2009 کی بات ہے، جسونت سنگھ سینئر رہنما بی جے پی سے نکال دیا گیا. ان کی کتاب تھی جناح، انڈیا پارٹیشن اینڈ انڈیپینڈنس، صرف اس وجہ سے کہ اس کتاب میں انہوں نے محمد علی جناح کے لیے، قائد اعظم کے لیے تعریفی کلمات لکھ دیے تھے اور وہ بھارتی سرکار کو ہضم نہ ہو سکے. 2009. آگے بڑھتے ہیں. 14 جولائی 2013 ایک واقعہ ہوا جس کی سب نے مذمت کی. بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا اور بھارتی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری، یہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری RVS مانی نے بھارت کے سپریم کورٹ میں، کسی ٹاک شو میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں یہ بیان حلفی جمع کروایا کہ بھارتی پارلیمنٹ پر حملوں اور 26/11 دونوں کے پیچھے بھارتی حکومت کا ہاتھ تھا. ہم اگین کوئی ورڈکٹ نہیں دے رہے، صرف آپ کو کوٹ انکوٹ کر کے سنا رہے ہیں، اگرچہ ان دونوں واقعات کے فوراً بعد بھی پاکستان پر الزام تھوپ دیا گیا تھا. RVS مانی نے ہی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف بھی کیا کہ بھارتی حکومت نے پارلیمان اور ممبئی حملے اس لیے کروائے تاکہ وہ دہشت گردی کو بہانہ بنا کر سخت ترین اور قابل اعتراض قانون سازی کر سکے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ایفرٹس بھی ہوئی. فروری 2015 اس کی ویڈیو بھی اگر موقع ملا آپ کو دکھائیں گے، جب انڈین کوسٹ گارڈ کے DIG BK لوشانی کو صرف اس لیے عہدے سے ہٹا دیا گیا کہ ان کے سچ نے بھارتی سرکار کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا. آپ کو یاد ہے وہ ایک کشتی کی فوٹیج آئی تھی جو بلو اپ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ہٹ کیا ہے، بھارتی سرکار نے کہا کہ انہوں نے خود ہٹ کیا تھا، اور وہ ساری کنٹروورسی. اور ابھی یہ تو جیسے کل ہی کی بات ہے، سلمان خان مشہور و معروف اداکار، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کبھی بھی اس شخص کو جس کو پھانسی دی جا رہی ہے یا جس کو سزا سنائی گئی ہے اس کی فیور میں بات نہیں کی تھی سلمان خان نے، بلکہ کہا تھا کہ آپ ان کے بھائی جو کہ اصل کلپریٹ ہے اس کو بھی پکڑیے. لیکن سلمان خان کو اپنا یہ ٹویٹ واپس لینا پڑا چونکہ انتہا پسندانہ بھارتی ظہریت نے پوری انڈیا میں آگ لگا دی تھی. یہ ہے بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ.